بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے سید الانبیاء امام المتقین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات اور فضائل کے بارے میں۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر جتنا بھی کہا جائے کم ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہر مسلمان کے لیے رہنمائی اور محبت کا سرچشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود احادیث میں اپنی خصوصیات کا ذکر فرمایا ہے، جنہیں جاننا اور سمجھنا ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین قرار دیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ آیت مبارک ہمیں بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام انسانیت، جنات اور دیگر مخلوقات کے لیے بھی رحمت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی ہر ایک بات میں رحمت اور محبت کی جھلک ملتی ہے، چاہے وہ جنگ کے دوران ہو یا روزمرہ کی زندگی میں۔ صداقت اور امانت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور امانت کا عالم یہ تھا کہ مکہ مکرمہ کے لوگ آپ کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتے تھے، یعنی سچا اور امانت دار۔ قبل از نبوت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور دیانت کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا اور ہمیشہ امانتوں کی حفاظت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس وقت بھی سچ بولتا تھا جب نبوت نہیں ملی تھی۔ خاتم النبیین، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت اور تعلیمات ہی دنیا کے لیے مشعل راہ رہیں گی۔ یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے اور قیامت تک آپ ہی کی تعلیمات پر عمل کیا جائے گا۔ اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہر مسلمان کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادات، اخلاق، معاملات اور معاشرتی زندگی کے ہر پہلو سے ہمارے لیے مثال ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اخلاق اور کردار سے دنیا کو بتایا کہ اسلام کا اصل پیغام محبت، انصاف اور انسانیت کی خدمت ہے۔ شفاعت کا حق۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کے دن شفاعت کا حق دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے سفارش کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے قیامت کے دن شفاعت کا حق دیا جائے گا اور میں اپنی امت کے گناہ گاروں کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کروں گا۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام کتنا بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفاعت کا حق عطا کیا۔ جود و سخا، سخی اور فیاض۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت اور فیاضی کا عالم یہ تھا کہ آپ نے کبھی کسی سوالی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل و جان سب کے لیے کھلا تھا۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگا، آپ نے اسے دیا۔ پھر وہ دوبارہ آیا، آپ نے اسے پھر دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ نہ بچا۔ تب بھی آپ نے فرمایا، جب میرے پاس ہوگا میں تمہیں دوں گا۔ عبادات میں خشوع و خضوع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادات میں خشوع و خضوع کا عالم یہ تھا کہ آپ راتوں میں اٹھ کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے تھے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، آنکھوں سے آنسو بہاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راتیں قیام اور سجدے میں گزری، یہاں تک کہ آپ کی قدم سوج جاتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سے محبت اور بندگی کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ عفو و درگزر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور خصوصیت آپ کا عفو و درگزر تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو فتح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم آزاد ہو۔ یہ واقعہ تاریخ کے ان عظیم لمحات میں شمار ہوتا ہے جب دنیا نے حقیقی عفو و درگزر کا عملی مظاہرہ دیکھا۔ عاجزی اور انکساری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد عاجز اور منکسر المزاج تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی اپنے مقام اور مرتبے کا فخر نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ خود کو اللہ کا بندہ اور رسول قرار دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا بندہ ہوں
اور میں اس پر فخر کرتا ہوں کہ میں بندہ ہوں، بادشاہ نہیں۔ امت کے لیے محبت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے بے پناہ محبت اور شفاعت رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے ہمیشہ دعا کرتے تھے اور ان کے دکھوں اور مصیبتوں میں شریک ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میری فکر ہے اور میں ان کے لیے قیامت تک اللہ سے دعا کرتا رہوں گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہم سب کے لیے روشنی کا مینار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات اور فضائل کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں آپ کی سیرت کا علم اور عمل نصیب کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔